وہ جو چاروں ارک ہم سنتے ہیں وہ بچوں کو گرمی میں دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کا لیور اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا اسے ٹرانسپلانٹ پہ لے جائیں، تو ٹرانسپلانٹ پہ جانے سے پہلے یہ ارک پی لیں تو بہت سارے لوگوں کو رب وہاں پہ شفا دے دیتا ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ؟ جی، اتنی لیور کا سورائسس ہو گیا، ٹھیک ہے، سوزش ہے، اتنا کمال کا ہے۔ آپ ارکے کاسنی، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو تازہ کاسنی لیں، تازہ کاسنی، اور اس کا ارک نکال کے دے دیں، اور اگر اس کے ساتھ ارکے مکو دونوں تازہ لے لیں تو بہت زبردست رزلٹ ہے۔ تازہ نہیں مل رہی تو آپ خشک لے کے تو ان کا ارک نکال کے ارکے مکو اور ارکے کاسنی مسلسل پلا دیں۔ اللہ کے حکم سے ایسا بندہ جو چارپائی پہ چارپائی بنا ہوا ہے اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ بھی الحمدللہ 3 سے 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے افراد جو باہر جانے کے لیے ٹیسٹ جب کرواتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ میں آیا تھا آپ کے جگر میں گرمی ہے، وہ LFT میں، اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت ساری مہنگی چیزیں کھانے کی، آپ صرف اور صرف لیں گے ارکے مکو، ارکے کاسنی، اس کے بعد لیں گے ارکے غلاب اور ارکے گاؤ زمان، 4 ارک یہ والے لے لیں، یہ گھر میں پڑے ہونے چاہیے۔ اگر ڈائجسٹو سسٹم بھی آپ کا تھوڑا سا کمزور ہو تو پھر ارکے سونف، ارکے بادیاں کہتے ہیں، وہ بھی شامل کر لیں۔ یہ ارک آپ کے گھر میں پڑے ہیں نا، ایک تو یہ ایسے افراد جو باہر جانے والے ہیں وہ یہ بنا کے پی لیں، اس میں ارکے سونف نہ ڈالیں، یہ 4 ارک لیں، آدھا کپ اس کا ہو، آدھا پانی کا ہو، صبح اور شام یہ ارک پی لیں تو اللہ کے حکم سے صرف انہوں نے کرنا کیا ہے، 21 دن انہوں نے کوشش کرنی ہے کوئی چکن نہ کھایا جائے، مرغن اغذیہ نہ کھائی جائیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم ٹوٹل، چائے وغیرہ بند کر دیں، پرہیز کریں، سبزیاں، سلاد اور پھل کھائیں، تو اللہ کے حکم سے ان کا رزلٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ان کا جو گرمی کا لیول بڑا ہوا تھا وہ 5 سے 42 کے درمیان میں آ جائے گا۔ اب یہ ارک عام بندے کے لیے کتنے فائدہ مند ہے کہ اگر یہ آپ بھی کوئی بھی بندہ گھر میں یہ رکھ لیتا ہے سارے ارک، اگر وہ صبح نہار سارے ارک تھوڑے تھوڑے لے کے آدھا کپ کر لے اور آدھا کپ پانی اس میں ڈال کے پیے، میں نہیں سمجھتا اس کو کانسٹیپیشن ہوگی، نہ اس کو یورین میں جلن آئے گی، نہ اس کو یہ جو آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے ایچ پائلوری کا، وہ بھی آنتوں میں انفیکشن، وہ بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی، انزائٹی، ڈپریشن اور خوف، ٹینشن، وہ بھی اس سے ریلیف ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے گٹ ہیلتھ کو بہتر کرے گا، ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرے گا۔ جب وہ ٹھیک ہوگا نا تو آپ کو مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ اکثر یہ آنتوں میں انفیکشن جب بڑھتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، IBS جب بڑھ جاتا ہے تو یہ انزائٹی، ڈپریشن، خوف میں لے جاتا ہے، کیونکہ انسان کا سٹول کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی سخت ہوتا ہے، روٹین نہیں بنتی۔ اب جب روٹین نہیں بنتی تو اس کو غذا جزوے بدن نہیں بنتی۔ جب اسے کہتے ہیں نا عام روٹین میں آتے ہیں حکیم صاحب سانو نہ جو بھی کھائی دا لگتا ہی نہیں، اب وہ لگنا کیسے ہے؟ جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہی کمزور ہے تو آپ کا کیسے دماغ طاقتور ہو سکتا ہے؟ اب ایچ پائلوری میں بھی ہیلیکٹوبیکٹر جو بیکٹیریا ہے جو غذا والی نالی میں بیٹھ جاتا ہے یا اسٹمک کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی آپ کا کھانا وہ کھا لیتا ہے اس کے بعد جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اس کو اسٹمک کو کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر کریونگ ہوتی ہے، بندہ جہاں مر جو کہتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دو نہیں تو میں تو گر جاؤں گا، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا پیشنٹ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو انزائٹی، ڈپریشن، خوف، ٹینشن، بعض کیس ایسے میرے پاس آتے ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے، بزنس پہ نہیں جاتے، اتنا ڈر خوف ہے۔ کچھ ایسے کیس ہیں وہ واش روم جاتی ہیں تو دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں ہمیں کچھ ہو نہ جائے، اتنا ڈر ہوتا ہے۔ کئی مجھے فون آتے ہیں کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے، ٹکٹیں کروا لی ہیں، اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جہاز پہ بیٹھیں گے تو وہ ایروپلین گر نہ جائے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے، گٹ کے ساتھ۔ آپ کا اسٹمک ٹھیک ہے تو اس سے ہی آپ کے جگر کے اندر گرمی بڑھنی ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو گرمی بڑھ جائے گی۔ اس کو اعتدال پہ رکھنا ضروری ہے۔